مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی گریجویشن کے اندر پہلے بھی میں شریک ہو چکا ہوں اور اس مرتبہ دوبارہ شریک ہو رہا ہوں، اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو لوگ گریجویٹ کر گئے اور CMA کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور زندگی کے اندر بہت سارے راستے اس کے ساتھ ساتھ کھل جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے تو یہ تعین کر لینا چاہیے اپنی زندگی میں، جو معاشرہ محسوس کرتا ہے کہ روزی کی بھاگ دوڑ میں لگ جائے آدمی، اور پہلا مقصد آفٹر گریجویشن یہی ہوتا ہے، مگر آپ کا ملک ایسے ادوار سے گزر رہا ہے جس کے اندر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ایک کوانٹم جو پاکستانیت کے حوالے سے پاکستان کے لیے محنت کرنے کا ہے، اس کا دامن نہ چھوڑیں بلکہ اس کے اندر اپنی تگ و دو کو بڑھا دیں۔ مجھے ایک تو بڑا تعجب یہ ہوا کہ آپ جیسا ادارہ، کیونکہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے کسی بھی ادارے کے کام کے حوالے سے، اس کی انکم کیا ہے، اس کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں، اس کی مینجمنٹ کیسی ہے، اس کا ڈائریکشن ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ کسی بھی ادارے میں جس میں لین دین ہو پیسے کا، اس کے اندر آپ کی اسکل سیٹس کی اہمیت ہے۔ اور مجھے تعجب یہ ہوا ابھی جب میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ سال میں گریجویٹ کرتے ہیں تو پتہ چلا 100 کرتے ہیں، تو 100 تو ایک شہر کے لیے کافی ہونا چاہیے، سارے پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر بڑا کم ہے۔ اور مجھے سب سے بڑی رکاوٹ تعلیم کے میدان میں اور ہائر ایجوکیشن کے میدان میں پاکستان کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ملی ہے کہ ادارے اپنے آپ کو کوانٹٹی کے اعتبار سے بڑھا نہیں پاتے، اور پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے، ہر اعتبار سے بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ میں خود تعلیم سے وابستہ رہا ہوں، اپنی فیلڈ کے اندر فیلوشپس کا امتحان بھی لیتا رہا ہوں، ٹرین بھی کرتا رہا ہوں، 4 سال کے لیے میرے پاس سرونگ آرمی آفیسرز بھی آتے رہے ہیں فار دیر ٹریننگ، اور فیلوشپ کے ایگزام لیتا تھا۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک تو کیفیت یہ ہے کہ جو ممتحن ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو کرائیٹیریا ہے اس کو بڑا سخت رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہم اندر آ گئے تو اب ہم نے چٹخنی لگا دی کہ جس نے آنا ہے وہ ہماری سکلز کو برابر کرے گا تب آئے گا، حالانکہ جو اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں ان کی سکلز کے اندر تو 10 15 20 سال کا تجربہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ کیفیت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب دوسروں کے لیے ہم کوالٹی چاہتے ہیں، کوالٹی صحیح کوالٹی آپ چاہیں مگر دروازے نہ بند کریں۔ اچھا، یہ میری مسلسل 15 20 سال کی تگ و دو رہی ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز کیفیت ہے، یہ انسانی فطرت کی کیفیت ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ خود جب آگے نکل جاتا ہے تو کم لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ آؤ بھائی ہم تمہارے بھی راستہ پکا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی کوالٹی بہتر کرنے کے حوالے سے یا بہانے سے اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی میں کسی انسٹیٹیوشن کو کہتا ہوں کہ بڑی سخت ضرورت ہے بھائی پاکستان کو ہائر ایجوکیشن کے اندر، یقیناً کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے اندر بھی، اکاؤنٹنگ کے اندر بھی ضرورت ہے، جتنے آپ کے نمبر بنیں گے اتنی ہی آپ کی آواز بھی بنے گی۔ اب 100 لوگوں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ گریجویشن ہو اور صدر صاحب کو یہ آپ کے حوالے سے بہت بڑا کام کر لیں، اس کا بھی امکان نہیں۔ یو ہیو ٹو ہیو نمبرز ٹو بی ایبل ٹو ٹاک۔ اور یہ کہ جی آپ کا ایک رول ملک کی معیشت میں بن گیا ہے۔ جب مجھے یاد پڑتا ہے ڈینٹسٹری میں، مجھے بھی یہی ہوتا تھا کہ یار نمبرز بڑھیں، اور بڑی پرانی میری جستجو تھی۔ تو ایک جب پیپلز پارٹی کا اقتدار آیا 1988 میں، تو بڑا یہاں کے بڑے ریسپیکٹیبل اور مشہور ڈینٹسٹ تھے ڈاکٹر ظفر نیازی، ان کی قربت تھی پیپلز پارٹی سے، بڑی بھٹو صاحب سے قربت تھی۔ میرے استاد نہیں مگر میرے ممتحن رہے ہیں، تو میں ان کے پاس خاص طور پر اسلام آباد آیا اور میں نے ان سے کہا کہ جی ڈینٹسٹری کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اس کے اندر ہماری مدد کیجئے کہ پروفیشن رائز کرے۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے میں اسکل سیٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فنی تعلیم کی فراہمی کے لیے اداروں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے شعبے میں کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر توجہ مرکوز کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ گریجویٹس کو فنی میدان میں اسکلز فراہم کر کے ہی ہم انہیں کامیاب شہری بنا سکتے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ تو نمبرز کے حوالے سے ذرا سا توجہ دیجیے۔ ہاؤ کین یو ملٹیپلائی یور کنٹری پرابیبلی نیڈز اے لاٹ۔ جتنی آپ اہمیت دے رہے ہیں نا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی، تو اس حوالے سے مجھے یقین ہے، میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ ضرورت کتنی ہے اور مارکیٹ سروے کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ 100 سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے سالانہ، اور اگر نہیں ضرورت ہے تو یو آر اے ویری اسمال آرگنائزیشن، ٹھیک ہے نا؟ تو فائنڈ دیٹ کنٹراڈکشن اینڈ اوور کم دیٹ۔ اچھا، دوسری بات پھر میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، نیکسٹ اسٹیپ۔ جب میں ایم این اے تھا 2013 سے 18 تک، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھا، اور میں گورنمنٹ کی ایفیشنسی کے حوالے سے ہر پروجیکٹ کو جب میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ بھائی اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوا ہے؟ یہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا اس کا فائدہ کتنا ہوا، کتنے پیسے لگے، کتنا بینیفٹ ملا، چاہے ٹریننگ ہو، چاہے پروجیکٹ ہو، چاہے سڑک بن رہی ہے، واٹ ایور، کچھ نہ کچھ اندازہ۔ کبھی کبھی پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں بڑا ٹائم گزار کے، اور کبھی کبھی انٹلیکچوئل پروجیکٹس وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں، سیکھا جو کچھ کیا، جو غلطیاں ہوئیں بجائے ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے، پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے۔ مجھے آج کل خیال یہ پڑتا ہے، مثال کے طور پر میری اپنی ایک رائے تھی جس کی وجہ سے میں نے ایک بل پر دستخط نہیں کیے، اور وہ تھا نیب کا، اور میرا کہنا یہ تھا کہ نیب سیاسی طور پر استعمال ہوا، اس کی خامیوں کو ٹھیک کر